الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم سر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر
یہ رکوع جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے۔ سورہ کہف مشہور سورت ہے، عام طور پہ جمعے کے دن اسے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیات اور ایک روایت میں آخری آیات اور ایک روایت میں مطلق سورہ کہف کا ذکر ہے، جو آدمی جمعے کے دن پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال اس کی صفت ہے، نام تو کچھ اور ہوگا۔ دجال کا معنی ہے فراڈی، دغا باز، دھوکہ دینے والا، جھوٹے دعوے کرنے والا، یہ دجال کا لفظی معنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 دجال آئیں گے، ان میں سے ہر دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ میں آخری نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ دجال جو زیادہ مشہور ہے دجال کے نام سے، گویا دجال تو کئی ہو گئے، ایک نہ ہوا، کیونکہ صفت ہے، جیسے منافق ایک صفت ہے، یہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، مومن یہ بھی صفت ہے، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، نبی یہ بھی صفت ہے، بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہوئے۔ اسی طرح دجال بھی ایک صفت ہے، بہت سے لوگ اس قسم کے ہو سکتے ہیں، دین کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دینے والے اور دین کے بارے میں فراڈ کرنے والے۔ لیکن یہ اس لیے زیادہ مشہور ہو گیا دجال کے نام سے کہ یہ سب سے بڑا دعویٰ کرے گا، کیا؟ کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یہ دعویٰ کرے گا۔ باقی دجال رب ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ وہ صرف نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، کوئی مصلح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن یہ شخص، یہ دجال اللہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ شکل کے لحاظ سے بدصورت ہوگا، اس کی شکل بدصورت ہوگی، ایک آنکھ سے تو نظر ہی نہیں آتا ہوگا اور دوسری آنکھ وہ بھی عیب دار ہوگی۔ لیکن حیرانی کی بات ہے کہ لوگ ایسے شخص کو بھی دجال مان لیں گے، نہ ایسے شخص کو بھی رب مان لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری یہ نشانی یاد رکھو، آزمائش بہت بڑی ہوگی جس دور میں دجال آئے گا، کیونکہ دجال کو اللہ تعالیٰ کچھ قوتیں ایسی دیں گے جو واقعتاً لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہیں اگر ان میں ایمان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بادل اس کے کہنے پہ بارش برسائیں گے، زمین اس کے کہنے پہ انگوری اگائے گی، جس جگہ وہ لوگوں کو اپنا موافق پائے گا کہ یہ مجھے رب مانتے ہیں، وہاں بارشیں ہوں گی، زمین میں پیداوار خوب ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے، ان کے جانور موٹے تازے اور خوب دودھ دینے والے،
ان کی زمین بہترین فصلیں اگانے والی بن جائے گی۔ لیکن جو شخص یا جو قوم اس کا انکار کرے گا کہ ہم تجھے رب نہیں مانتے، وہ وہاں بارشیں روک دے گا، زمین سے کچھ اگے گا نہیں، جانور کمزور ہو جائیں گے، ان کے تھن دودھ سے خشک ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اگر اسے رب مانتے ہیں تو سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ، لیکن اگر رب نہیں مانتے تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مرنے نہیں دے گا۔ اب اتنی بڑی آزمائش، لوگ تو عام طور پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کسی کے پاس گئے، اس نے کہا جی آؤ میں تمہیں بتاؤں تیرا کیا نام ہے، تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیری ماں کا کیا نام ہے، تیرے بھائی کتنے ہیں، تیری بہنیں کتنے ہیں، تم پہ فلاں فلاں واقعات آئے، کوئی ایسے بیان کر دے تو ہم لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ غیب دان بن گیا ہے، شاید کہ یہ شاید غیب دان بن گیا اتنی بات سے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی مجھے اپنے نام کا پتہ ہے، اپنے والد کا پتہ ہے، والدہ کا پتہ ہے، بھائی بہنوں کا پتہ ہے، مجھے بتانے کا کیا فائدہ؟ صرف اپنا روب ڈالنا ہوتا ہے کہ یہ سمجھے پتہ نہیں یہ کوئی عجیب مخلوق ہے، اس لیے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نفع یا نقصان دے سکتا ہے صرف اتنی باتوں سے۔ اور یاد رکھیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ گمراہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے، چاہے کچھ بھی بتاتا رہے، وہ گمراہ شخص ہے۔ کیوں؟ اللہ کے کسی نبی نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ آؤ میں تیرا نام تجھے بتاؤں، تیرے باپ کا، تیری ماں کا، تیرے بھائی بہنوں کا، تمہارے گھریلو حالات، کبھی کسی نبی نے نہیں کہا۔ نبی جب کوئی آتا تھا تو اسے اللہ کی توحید اور اللہ کے پیغام یعنی رسالت کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی کی یہ شان ہے، نبی کی یہ شان ہے کہ وہ آنے والوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف نہیں بلاتا۔ جبکہ یہ لوگ، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے معتقد بن جائیں، لوگ میرے معتقد بن جائیں، کس لیے؟ کہ میں پھر پیسے کماؤں گا ان سے، لوٹوں گا ان کو، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو غیب دان ظاہر کرتا ہے، وہ گمراہ شخص ہے، گمراہ شخص ہے، گمراہ شخص ہے۔ یاد رکھیے کسی نبی کا وہ پیروکار نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو انبیاء کیوں نہ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے؟ اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور تمام نیک اللہ کے بندے اولیاء، انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی ہیں۔ انہوں نے تعلیم دی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی، جو آیا اس کو توحید اور شریعت کی تعلیم دی۔ انہوں نے کبھی نہیں ایسی باتیں کی جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کہتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی انسان کو کتاب دیں، نبوت دیں، شریعت دیں، اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اپنا معتقد بناتا ہے، اپنا معتقد بنانے کے لیے شعبدے بازی کرتا ہے، لوگوں کو اس قسم کے شعبدے دکھاتا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی بھی کسی نبی کا پیروکار نہیں ہوگا۔ وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے والا شیطان کا چیلا ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس لیے کہ اللہ نے کسی کو غیب دان نہیں بنایا۔ یہ جو غیب دانی کے دعوے کرتا ہے،
نہیں بتا سکتا میں کب مروں گا۔ اس سے پوچھے تو کب مرے گا، میں کب مروں گا، پوچھو اس سے، نہیں بتائے گا۔ ایسی بات بتا ہی نہیں جا سکتی۔ وہ باتیں تو جنوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ بھئی جن سے پوچھا، جن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ جن جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ہم کو۔ اور ساتھ جب آدمی جاتا ہے تو ساتھ جن بھی جاتے ہیں، وہ جنوں سے پوچھ لیتے ہیں جنوں سے ان کے تعلق ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس بات کی صراحت ہے کہ جن آتے ہیں کاہنوں کے پاس اور کاہنوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں، بعض آئندہ کی پیشین گوئیاں بھی ان کو بتا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یاد رکھو۔ وگرنہ کوئی شخص نہیں جانتا، وہ جنوں سے پوچھ لیتے ہیں، جن ان کو بتا دیتے ہیں جو ان کو علم ہوتا ہے۔ اس سے ایسی بات پوچھیں جس کو جن بھی نہیں جان سکتے، میں کب مروں گا، تو کب مرے گا۔ اگر وہ غیب دان ہے تو پھر کم از کم اس کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ خود کب مرے گا اور میں کب مروں گا۔ لیکن جب تم اس سے یہ سوال کرو گے، وہ کہے گا یہ وہابی ہے، اس کو اٹھا دو یہاں سے، کیونکہ یہ ایمان والے کا سوال ہے۔ وہ لوگوں کو اپنا معتقد بناتے ہیں، کس لیے؟ دنیا لوٹنے کے لیے۔ اگر یہ اتنے ہی کچھ کرنے والے ہوتے تو کیوں نہ اپنے محلات خود ہی بنا لیتے، لوگوں کے پیسوں پہ کیوں گزارا کرتے؟ بھئی لوگوں کے پیسوں پہ کیوں گزارا کرتے؟ کسی سے ہزاروں روپے مانگے، کسی سے بکرے مانگے، کسی سے کچھ مانگا، کسی سے کچھ مانگا، یہ منگتے کیوں بنتے؟ یاد رکھیے، جو مانگتا ہے وہ منگتا ہے، جو مانگتا ہے وہ منگتا ہے، وہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ نشانی ہے دراصل دجال اور نبی کے درمیان فرق۔ جتنے بھی دجال آئیں گے وہ اسی قسم کے ہیں، اسی قسم کے رہے۔ آپ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا۔ پہلے وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جی آپ مجھے اپنا نائب بنا لیں تو میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں گا، مطلب آپ کی وفات کے بعد میں حکمران ہوں گا۔ گویا دنیا کی حکمرانی اس کو مقصود تھی۔ مجھے حکمران بنا دیں اپنے بعد، میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں گا، یا پھر آدھی حکومت آپ کی ہو جائے آدھی میری ہو جائے تو میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک چھڑی تھی، دو نہیں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کو چیر کر دو بنا لیا، یعنی چھڑی بھی پوری نہیں رہنے دی، درمیان سے چیر کر دو بنائیں، اور فرمایا اگر تو مجھ سے یہ چھڑی مانگے کہ یہ چھڑی مجھے دے دو میں آپ کے پیچھے لگوں گا، میں تجھے یہ چھڑی دینے کو بھی تیار نہیں، تو حکومتیں مانگتا ہے۔ صاف پتہ چل گیا نا کہ یہ دنیا دار آدمی ہے، وہ بھی معجزے دکھایا کرتا تھا، معجزے دکھایا کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ تھوک ڈالا کنویں میں، کنواں کڑوا ہو گیا، کنواں کڑوا ہو گیا۔ گویا اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ نبی نہیں ہے، نبی کے لب سے تو کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے، نبی کے لب مبارک سے تو کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ معجزے اس قسم کے دکھاتا تھا لوگوں کو صرف اپنا معتقد بنانے کے لیے، اور لوگ عموماً کمزور اعتقاد کے ہوتے ہیں، کمزور اعتقاد کے، وہ ان چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے، یا جو ان سے مرضی کروا لو، سجدے بھی کروا لو اس کو کرے گا، جو مرضی کروائے وہ کرے گا۔ یاد رکھیے یہ کسی مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کیا ہے؟ مومن یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کرنے والا کہتا اپنے آپ کو، اس کو تو یہ نہیں پتا کل تیرے ساتھ کیا ہوگا، یہ نہیں پتا، اس سے پوچھے کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ بیماری کو نہیں روک سکتا، اپنی بیماری کو، اپنے پیشاب کو نہیں روک سکتا، پیشاب آ جائے تو لیٹرین کو بھاگتا ہے۔ جو آدمی پیشاب پاخانے سے عاجز ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار ہوگا؟ یہ تو بات ہی غلط ہے۔ کون ہے ایسا آدمی جو ایسی باتیں کرتا ہو لیکن وہ بیماری کے ہاتھ سے مجبور نہ ہو، اس کو تپ نہ چڑھتا ہو، اس کا سر نہ دکھتا ہو، اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آتا ہو؟
اور وہ پیشاب کے ہاتھوں مجبور نہ ہو، پخانے کے ہاتھوں مجبور نہ ہو۔ یہ گندی چیزیں انسان کو اللہ نے اسی لیے لگائی ہیں، بتانے کے لیے کہ تیری حیثیت بس اتنی ہے، تو اپنے پیشاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی اور کا مقابلہ تو کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کچھ جنوں کے ذریعے کچھ معلومات مہیا کرنے کا فن دیا ہوتا ہے، جس لیے وہ پھر یہ باتیں کرتے ہیں جنوں سے پوچھ کر، اور کمزور ایمان والے لوگ وہ ان کے معتقد ہو کر سمجھتے ہیں یہ کرنے والے ہیں، لیکن یاد رکھو صرف ایک اللہ ہے جو کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تحت تو کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو جب کرنا ہی اللہ کی مرضی سے ہے تو کیوں نہ پھر ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کسی لحاظ سے ہمیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چیز ہم مانگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انقطع الشسع نعل احدکم فلیسأل اللہ، فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، ایک روایت میں ہے تمہیں سالن کے لیے نمک کی ضرورت ہو اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، کوئی بندہ پیدا کرے گا تمہیں اپنے آپ ہی دے جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اگر کمزور ایمان والا ہے جس کا اللہ پہ بھروسہ نہیں، توکل نہیں، پھر یہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ پہ توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ جو مانگے گا اسے دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جو وہ مانگے گا دے گا یقیناً، اور دیا ہے اللہ نے۔ بے شمار واقعات دیکھ لیں، بے شمار، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے پہ آ جائیں تو کوئی شخص رکاوٹ نہیں بنتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا، وہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ ابا جان مجھے خواب میں نظر آیا ہے انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، مجھے خواب آیا ہے کہ چاند، سورج، چاند اور 11 ستارے یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب آیا۔ باپ نے کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں یہ خواب بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن کسی کو بتائے گا تو حاسد پیدا ہو جائیں گے، حاسد پیدا ہو جائیں گے کسی کو بتائے گا تو۔ اللہ جانے حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی یہ بات نکل گئی یا کس طرح بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ اس کو یہ خواب آیا ہے۔ اس وقت سے پھر بھائی بھیڑیے بن گئے۔ وہ بھائی جن کا ایک معصوم سا چھوٹا سا بھائی ہو، وہ تو پیار کرتے نہیں تھکتے اس کو، چھوٹے بچے کو، لیکن اس ایک خواب نے ان کو بھائی سے بھیڑیے بنا دیا، اور پھر انہوں نے خوب جتن کیا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی پیدا کیا اور بھائیوں میں سے ہی، جس نے کہا نہیں بھائی قتل نہیں کرو، تم اس کو کنویں میں پھینک دو، بے آباد کنویں میں، خود ہی مر جائے گا، تم قتل کے عیب سے بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ اب کنواں، چھوٹے بچے کو ذرا ویسے ہی جنگل میں چھوڑ آؤ، مربے میں چھوڑ آؤ چھوٹے بچے کو، تو اس کو مارنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ جائے کہ ایک کنویں میں، جس کنویں میں سانپ ہو سکتے ہیں، بچھو ہو سکتے ہیں، اور چیزیں ہوں گی، گھپ اندھیرا، رات کو تو باہر بھی کچھ نظر نہیں آتا، کنویں میں کیا نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام نے 3 راتیں وہاں گزاری۔ 3 راتیں کس نے زندہ رکھا ان کو؟ اللہ کی ذات نے زندہ رکھا، جس نے یہ خواب دکھایا تھا کہ یہ خواب میں نے پورا کرنا ہے، دنیا الٹی لٹک جائے خواب پورا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تنگی سے بچایا۔
جہاں عام آدمی بچ نہیں سکتا، عام آدمی بھی فیل ہو جائے دل اس کا، رات کے اندھیرے میں، کنویں کے اندھیرے میں، لفظ ہے فی غیابت الجب، کہ خوفناک اندھیرا تھا اس کنویں میں، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، مصر میں چلے گئے، انہوں نے غلام بنا کے بیچ دیا، بلکہ بعض کہتے بھائیوں نے ہی غلام بنا کے بیچ دیا، بھائیوں نے ہی، یا کہا یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگتا تھا اس لیے ہم نے اس کو کنویں میں پھینکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت تک پہنچایا۔ کیسے پہنچایا؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا یہ چھوٹا سا بچہ جس کو باپ سے چھین لیا گیا ہو اور جسے مارنے کے پروگرام ہو، پھر غلام بنا کر بیچ دیا گیا ہو، پھر کسی نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا ہو، کیا وہ بادشاہ بن سکتا ہے؟ کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ وقت لایا کہ جب واقعتاً ایسا ہی ہوا، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، سائلین آتے ہیں دور دور سے مانگنے والے، کیوں اللہ نے قحط ڈال دیا؟ اللہ کے کاموں کے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، قحط میں بھی حکمتیں تھیں، قحط ڈال دیا تاکہ جگہ جگہ کے لوگ آئیں یوسف کو دیکھیں علیہ السلام، یوسف سے مانگیں آ کر ہمیں جی غلہ چاہیے، اور یوسف ان کو دین کی تبلیغ کرے۔ یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تھے، پہلے جیل میں گئے تو جیل کے ساتھیوں قیدیوں کو تبلیغ کی، فرمایا اللہ اچھا ہے یا یہ تم جن کو بت سمجھتے ہو یہ اچھے ہیں، وہاں ان کو تبلیغ کی، اسی لیے وہ معتقد ہو گئے تھے جیل والے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ اور پھر جب تخت پہ اللہ نے بٹھا دیا، پھر جو آتا تھا لینے کے لیے اس کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ اللہ نے بہترین ذریعہ بنا دیا قحط کو تبلیغ کا، لوگ آتے تھے ان کو غلہ بھی دیتے تھے، بہترین انتظام کیا انہوں نے قحط کے دوران، کیونکہ وہ کھانے والے حکمران نہیں تھے، وہ تو لوگوں کو دینے والے حکمران تھے، اس لیے لوگوں کو بہترین خوراک پہنچی سارے علاقوں میں، اور اسی سبب سے پھر ان کے بھائی بھی آئے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، اب وہ آ کر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا الضر واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفِ لنا الکیل ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ یوسف تو نہیں کہا کیونکہ وہ بھی پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، جناب وزیر اعظم، جناب بادشاہ، ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے قحط کی، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے کو پیسے لے کر آئے ہیں، تو ہم پہ رحمت فرما کہ ہم کو غلہ پورا دے دے۔ یوسف علیہ السلام نے جتایا نہیں بھائیوں کو کہ تم تو وہ ہو جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا، مجھے تھپڑ مارے تھے، جس بیٹے کو باپ نے کبھی اوے بھی نہیں کہا تھا اس کو بھائیوں نے تھپڑ مار مار کے بھگایا۔ ایک بھائی کے پاس جاتے وہ تھپڑ مارتا، چل دوسرے کے پاس، وہ جاتا وہ تھپڑ مارتا، چل دوسرے کے پاس۔ یہ سلوک کیا اس یوسف علیہ السلام سے کنویں میں ڈالنے سے پہلے، اور وہ چھوٹا سا بچہ التجائیں کرتا پھرتا تھا، بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ لیکن جب حسد کی پٹی آنکھ پر بندھ جائے، یار تھوڑا جب پرنگ کرو انہوں پھر اگے کرتا میرے انہوں، جب حسد کی پٹی آنکھ پر بندھی جائے تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے، پھر انسان ظالم ہو جاتا ہے، پھر انسان کافر بن جاتا ہے، اور یقیناً یہی کچھ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ وقت آیا جب بھائیوں نے بھی پہچان لیا
کہ یہ یوسف ہی ہے۔ 2-3 دفعہ آئے، جب آئے آہستہ آہستہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کہیں یہ وہی نہ ہو شخص اتنا خوبصورت، یہاں کے لوگ تو اتنے خوبصورت نہیں ہیں، اتنا خوبصورت۔ آخر نقش و نگار تو وہ جانتے تھے نا، ان کے بھائی تھے، تو ان کو اگرچہ یقین نہیں آ سکتا تھا، لیکن آخر ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یوسف ہوگا۔ کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، جناب بادشاہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف، میں ہاں میں یوسف ہوں۔ لیکن قربان جائیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک نفسی پر کہ اس کے باوجود بھائیوں کو نہ صرف یہ کہ غلہ دے کر بھیجا، بلکہ بھائیوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ یہ کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد محترم کے چہرے پہ ڈال دو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، جو میرے غم میں وہ نابینا ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بینا ہو جائیں گے، نظر آنے لگے گا ان کو۔ یہ نبی کی برکت ہے، یہ نبی کی قمیص کی برکت ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب اللہ چاہے، ویسے نہیں۔ اور یہی یوسف تھے جو کنویں میں تھے، بستی سے باہر 2 میل ہوگا 3 میل ہوگا وہ کنواں بستی کے باہر، وہاں سے خوشبو نہیں آئی حضرت یعقوب کو کہ یوسف ہے یہاں، یہ نہیں آئی۔ اب آ رہی ہے مصر سے، مصر سے جو ہزاروں میل دور ہے فلسطین سے، اب وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب اللہ چاہے، جب اللہ چاہے، جس طرح اللہ چاہے معجزے صادر کرتے ہیں، کسی نبی میں بھی یہ قوت نہیں کہ اپنی مرضی سے معجزہ صادر کر سکے۔ چاہے جائے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ، اور نبی نے کبھی نہیں کہا، نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنی قوت سے یہ کرتا ہوں، میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے معجزے دکھائے، لیکن ہر جگہ پہ اذن اللہ، ہر لفظ کے بعد وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، بے اللہ کے حکم سے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نیک آدمی کی شان، یہ ہے ولی کی شان، جو لوگوں سے کہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ قرآن مجید میں ہے قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، لوگوں کو کہہ دو میں نہیں غیب جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ یہ آپ کہہ دیں لوگوں کو، آپ نے کہا لوگوں کو۔ اس لیے یہ نشانی یاد رکھیں کہ جو شخص لوگوں کو اپنا معتقد بنائے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں، یا گارنٹیاں دے لوگوں کو، گارنٹی دے لڑکا ہوگا، یاد رکھو وہ شخص کافر ہے، دجال کا ایک قسم ہے، وہ جادوگر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دجال لوگوں کے سامنے اس طرح گمراہیاں کرے گا، تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا من اتا کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص کسی اس قسم کے غیب دان کے پاس گیا اپنی کسی ضرورت کے لیے، یہ جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ان کو اس وقت کاہن کہا کرتے تھے، کاہن۔ فرمایا من اتا کاہنا فقد کفر، جو کسی کاہن کے پاس گیا
جو غیب کا دعویٰ کرتا ہو، لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہو، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس نے کفر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ شریعت پر، اس شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ جو غیب کی خبریں دے بس اس کے پاس جائیں گے تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے، بس اس کے پاس جائیں۔ کسی کے پاس علاج کے لیے جانا ہے تو ایسے شخص کے پاس جو کہے بھی اللہ شفا دے گا، جو کہے اللہ شفا دے گا۔ اور اگر کسی دوسرے آدمی کے پاس جانا ہے روحانی علاج کرنے والے، پھر بھی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کہے بھئی میں دعا کروں گا اللہ دے گا جو دے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، یہ کہے۔ یہ دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس کی نشانی بتلا دیتا ہوں، اور یہی نشانی بتلائی کہ وہ اس قدر بد شکل ہوگا کہ اس کی ایک آنکھ تو ویسے ہی بند ہوگی، کانا ہوگا، نظر آئے گا ہی نہیں، بند آنکھ ہے، دوسری آنکھ بھی صحیح نہیں ہوگی، جس طرح آپ بہنگی کہہ لیں اس کو، یا بعض روایتوں میں آتا ہے باہر کو نکلی ہوئی آنکھ۔ جو شخص اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا، جو شخص اپنی نظر ٹھیک نہیں کر سکتا، کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ بس تو یہ نشانی یاد رکھو۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، ان میں اگر کوئی عیب ہو اللہ کی طرف سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ان کو بیٹا نہ ملے تو ان کو بیٹا نہیں کوئی دے سکتا۔ یہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود محروم ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں، خود مصیبت زدہ ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے نہیں، صرف رقم اینٹنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال پوری زمین پہ گھومے گا، ساری زمین پہ گھومے گا، اور سب لوگوں کو اپنی دانست میں وہ اپنا متبع بنا لے گا۔ جو نہیں مانیں گے، چند لوگ اللہ پہ ایمان رکھنے والے جو نہیں مانیں گے، ان کو مصیبتوں میں پھنسا دے گا، جس طرح آج کل کافر حکومتیں کرتی ہیں کہ جو شخص ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس پہ پابندیاں لگا دیں گے، ہم اس کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، ہم اس کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، ایسی دھمکیاں دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ بیچارے کیا کرنے والے ہیں، یہ تو خود مصیبت زدہ ہیں۔ اور جو ان کی بات مانے، جو ان کا دم چھلا بن جائے، اس کو ہر قسم کی مراعات دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ بھی دجال کی ایک صورت ہے، قیامت کے دن یہ اور قوی ہو جائے گی صورت۔ آپ نے فرمایا وہ ساری زمین گھومے گا لیکن 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا، 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا۔ کون؟ مکہ اور مدینہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا۔ مکے کا تو رخ ہی نہیں کرے گا، اتنا رعب آ جائے گا اس پر کہ مکے کا رخ نہیں کرے گا۔ حالانکہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ہے مکہ مدینہ ختم کرو تو مسلمان بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ قیامت تک کوئی شخص مکہ مدینہ کو ختم نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا سب سے آخر میں جو 2 بستیاں ویران ہوں گی، سارے علاقے ویران ہو جائیں گے قیامت کے اثرات سے، سب سے آخر میں جو 2 بستیاں ویران ہوں گی، خالی ہوں گی، وہ مکہ اور مدینہ ہے۔ آخر میں قیامت کے بالکل قریب وہ اللہ کی طرف سے خالی ہوں گی، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ دجال نہیں خالی کر سکے گا۔ فرمایا مکہ میں تو آئے گا ہی نہیں، رخ ہی نہیں کرے گا، مدینہ کا رخ کرے گا لیکن حرم سے باہر بیٹھ جائے گا لشکر لے کر۔ مدینہ کا بھی حرم ہے، جس طرح مکے کا حرم ہے نا، مدینہ کا بھی حرم ہے، 3 میل اس طرف، 3 میل اس طرف، 3 میل اس طرف، 3 میل، یہ تقریباً کی بات کرتا ہوں میں، وہ بھی حرم ہے۔ فرمایا وہ باہر بیٹھ جائے گا لشکر لے کر، جرت نہیں ہوگی کہ آگے جائے، اللہ رعب بھی اس پہ اتنا ڈال دے گا۔ وہ جو لوگوں پہ بارشیں برساتا تھا، وہ جو لوگوں کی زمینوں کو زرخیز بناتا تھا، اتنی جرت نہیں کرے گا کہ میں مدینے میں داخل ہو جاؤں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مدینے سے ایک آدمی نکلے گا، مدینے سے ایک آدمی نکلے گا نہتا خالی ہاتھ، لیکن ایمان کی دولت سے بہراور وہ آدمی نکلے گا، سیدھا دجال کے لشکر میں جائے گا اور دجال کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اشہد انک الدجال الذی اخبر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں تو وہ جھوٹا دغا باز فراڈی آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول ہم کو بتا گئے تھے۔ وہ حیران ہو جائے گا، میرے دربار میں آ کر ایک خالی ہاتھ آدمی، میرا لشکر میرے ساتھ ہے، اسلحہ سب کچھ میرے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیے ایمان والا کبھی نہیں گھبراتا ان چیزوں سے۔ وہ سمجھتا ہے میری جان اللہ نے لینی ہے جب لینی ہے، اگر اللہ نے یہاں لینی تو یہاں لے لے، کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی تو آدمی حادثے میں مر جاتا ہے، ویسے بھی تو کسی بیماری سے مر ہی جاتا ہے، اگر اس قسم کے کسی کافر کے ہاتھ سے مر جائے تو کیسی عظیم شہادت نصیب ہوگی۔ یہ صرف سمجھانے کی بات ہے۔ فرمایا وہ غصے میں آ کر تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دے گا، جوڑ دے گا۔ ظاہراً دجال ہی کرے گا، اس کو جوڑے گا اور وہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اس کو بھی اپنا معجزہ سمجھے گا، دیکھو میں نے اس کو مارا تھا پھر زندہ کر دیا، لیکن دراصل وہ اللہ نے زندہ کیا، کیوں؟ دجال کی قوت ختم کرنے کے لیے۔ فرمایا وہ ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، لہلہاتا ہوا اٹھے گا اور کہے گا مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین آ گیا ہے، الیوم اشد بصیرۃ منی امس، پہلے سے بھی زیادہ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو دجال ہے، تو فراڈی ہے، دھوکے باز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ کوشش کرے گا اس کو ختم کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے گا، اس کی تلوار نہیں چلے گی، اس کا اسلحہ کام نہیں کرے گا، اس شخص کو نہیں مار سکے گا، اور یہ اس کی قوتوں کے سلب کی آخری حد ہے، اس کے بعد قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر بھاگے گا وہ، جب دیکھے گا نا مجھے تو مدینے میں جانے کی جرت نہیں ہو رہی، میں تو مکے کا رخ نہیں کر سکتا، یہ آدمی میرے سامنے ایک نہتا آدمی کھڑا ہے مدینے والا، میں اس کو نہیں مار سکا، ختم نہیں کر سکا، تو پھر میری قوتیں سلب ہو گئی۔ ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا، ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا، جھوٹے لوگوں میں، اگر عزم ہے تو یاد رکھیے ایمان والے میں۔ فرمایا پھر وہ جائے گا، بھاگ جائے گا اسرائیل کی طرف، مدینہ منورہ سے اسرائیل کی طرف بھاگ جائے گا، اور وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے جو ان کو ختم کر دیں گے، اس کو بھی، اس کے سارے لشکر کو بھی۔ یہ ہے دجال جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف یا اس کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، کس چیز سے محفوظ کس بنا پر محفوظ رکھیں گے؟ وہ سورت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ساری سورت پڑھ جائیں اول سے آخر تک، کسی سورت کا جو پہلا رکوع ہوتا ہے نا، اس میں تمہید ہوتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے آگے سورت میں کیا بیان ہونا ہے، یا پھر آخری رکوع وہ پوری سورت کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ان واقعات کا مقصد کیا جو بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چند واقعات بیان فرمائے، میں ہلکا ہلکا ان کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان واقعات کا۔ سب سے پہلے تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے اس صورت میں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے، جو اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے،
یہودی اس کے دشمن بن گئے، ان کے دشمن بن گئے، انہوں نے مقابلے کی طاقت نہ پائی تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے مخالفین کا قلع کما کرتا ہے، چاہے تو فوراً کر دے، چاہے تو فوراً کر دے، چاہے کچھ دیر بعد کر دے، چاہے ان کو مہلت دے کہ شاید سیدھے ہو جائیں، شاید سیدھے ہو جائیں، کبھی اللہ مہلت بھی دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال، یا چلو اس پہ سے کم بھی کر لیں، کچھ سال پہلے نکال لیں، کوئی بعد والے نکال دیں، پھر بھی سینکڑوں سال ان کو محنت کرنا پڑی۔ اس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے یا اللہ ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہمیں تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور یاد رکھیے ہر انسان کا یہی حال ہے۔ انسان جوان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ میں ہر چیز کی قوت ہے، دولت ہے، اقتدار ہے، جسم میں جان ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے نوجوان کو، کہہ دیتے ہیں کہ میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ ایسی بات یاد رکھیے، ایسا کبھی نہ کہیں، اللہ سب کا بگاڑ سکتا ہے، اور جب چاہے اللہ کسی بندے کے ساتھ بھی اس کا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ کبھی کلمہ کفر نہ بولیں، یاد رکھیے یہ کفر کا کلمہ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے۔ نہیں بھائی، تیرا بگاڑنے والے بہت ہیں، تیرا بگاڑنے والے بہت ہیں۔ فرمایا ہر چھوٹے سے بڑا موجود ہوتا، ہر بڑے سے بڑا موجود ہوتا ہے، اللہ نے رکھے ہی ایسے ہیں، بڑوں کا منہ توڑنے کے لیے اس سے بڑے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو نا زندگی میں پھر مشکلات پیش آتی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مشکلات کیوں مجھ پہ آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے جی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ یہ انسان کی ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو جوانی میں کی گئی سامنے آ جاتی ہیں۔ ان کاموں کی، اس زبان کی اللہ سزا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتا تھا کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، کر سیدھا، کر اپنا کام سیدھا، تجھے پتہ چلے۔ پھر آدمی کہتا جی دعا کرو، لیکن بہت ہی بہتر بات یہ ہے کہ انسان ایسے تکبر کے کلمے سے، کفر کے کلمے سے اپنی زبان کو بند رکھے، کبھی نہ کہے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی طاقتور ہو۔ یہ ساری طاقتیں تو آپ سامنے دیکھتے ہیں، موت ختم کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے پہلوان جسمانی طور پر، بڑے بڑے مالدار قارون جیسے مالی طور پر، اور بڑے بڑے صاحبان اقتدار فرعون جیسے، ان سب کی قوتوں کو موت نے توڑ ڈالا۔ اور ہم خود دیکھتے ہیں جوانی میں ہماری کیا کیفیت تھی، اب کیا ہو رہی ہے۔ بال سفید ہو گئے۔ جب شروع ہوتے ہیں سفید بال تو آدمی کوشش کرتا بالوں کو اکھاڑنے کی، بال اکھاڑنے سے کیا بنے گا، قوتیں تو کم ہو رہی ہیں، تو ایک اکھاڑے گا 10 اکھڑیں گے، 10 اور آئیں گے، اور پھر آخر انسان چپ ہو جاتا ہے، کیا کروں، اب تو سفید بال سانس نہیں لینے دیتے۔ پھر سفید بال آ جاتے ہیں، کبھی ان کو کالا کرتا ہے، وسمہ لگا کر کالا کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، کیا کروں، اب کب تک وسمہ لگاؤں، کب تک وسمہ لگاؤں۔ وقت آتا ہے موت سے پہلے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ کر کے ہی رہنا ہے۔ جو شخص اپنے کسی بال کو سفید ہونے سے نہیں روک سکتا، وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ ہم کو دکھاتے ہیں، بال سفید آتے ہیں، جسمانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں، اور پھر اللہ بڑھاپا طاری کرتے ہیں جس میں انسان نہ اپنے کام کا رہتا ہے نہ کسی کے کام کا رہتا ہے۔ اس کو چلنے کے لیے سہارے کی ضرورت، اترنے چڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت، کھا نہیں سکتا اپنے طور پر، اس کو کھلانا پڑتا ہے بسا اوقات، چل نہیں سکتا چلانا پڑتا ہے بسا اوقات، اٹھانا پڑتا ہے بسا اوقات۔ یہ اللہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا، یہ بھی پہلوان تھا کسی دور میں، اور یہ بھی مالدار تھا کسی دور میں، جو آج روٹی نہیں کھا سکتا،
یہ ہمیں جو یہ اللہ تعالیٰ یہ صورتحال ہم پہ طاری کرتے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ کبھی اپنی قوت پہ نہیں اتراؤ، کبھی اپنی دولت پہ نہیں اتراؤ، کوئی زبان سے کلمہ کفر نہ نکالو ورنہ دجال بن جاؤ گے۔ دجال نے بھی یہی کیا نا، اپنی قوت کے دعوے کیا، رب کہنے کا دعویٰ کیا اس نے، لیکن جب قوتیں ختم ہوئیں تو کسی نے اس کو پناہ بھی نہیں دی۔ جب قوتیں ختم ہونے لگیں پھر بھاگا اور وہاں جا کر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی، وہ ذلت ناک موت مرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے کہ جہاں تک ان کا سانس جائے گا وہاں تک لوگ مرتے جائیں گے، کافر اسی طرح پگھل جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے ہی۔ یہ اللہ جیسے آج کل گیسیں ہوتی ہیں، گیسیں چھوڑ کر لوگوں کو مارا جا سکتا ہے اور مارتے ہیں لوگ کیمیائی بم پھینک کر، تو جب انسان ایسا کام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں وہ گیس پیدا کر دے جو لوگوں کو مارتی جائے۔ ان کو لڑنا نہیں پڑے گا۔ میرے بھائی، یہ واقعہ اصحاب کہف والا، ان کو اللہ نے سلا دیا، اس غار میں سوتے رہے کتنی دیر؟ کوئی 300 سال کہتے ہیں، کوئی 309 سال کہتے ہیں۔ بعض نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ 300 سال ہیں شمسی اور 309 سال ہیں قمری، کیونکہ چاند والا سال یہ 100 سال میں 3 سال آگے بڑھ جاتا ہے۔ شمسی سال گزرے 100 سال گزرے تو قمری 103 سال ہو جائیں گے، تو 309 سال بن گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عرصہ دراز تک ان کو سلائے رکھا اور ان کو مرنے بھی نہیں دیا۔ یاد رکھو، کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرتا، کوئی آدمی نہ کھانے سے نہیں مرتا، موت سے مرتا ہے۔ جس کو اللہ نہ چاہے وہ بھوکا رہ کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے، نہ سحری نہ افطاری، نہ روزہ کھولنا نہ اگلا رکھنا، اپنے آپ روزہ اگلا شروع ہو گیا۔ سحری نہیں، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ افطاری نہیں کی، سحری نہیں کی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مضبوط بنایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود آپ پہ جسمانی قوت بھی اللہ نے بڑی رکھی تھی۔ کھانے کو نہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا یا خود نہیں کھاتے، روزہ تو ظاہر ہے وہی رکھتا ہے نا، جس کو یا نہ ملے یا پھر وہ خود کھانا نہ چاہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کبھی تشریف لاتے گھر میں آ کر پوچھتے، عائشہ کوئی ناشتے کی چیز ہے، کھانے کی چیز؟ اگر کوئی ہوتی تو ہم پیش کر دیتے کہ جناب تناول فرمائیں، اگر نہ ہوتی تو ہم کہتے جی فی الوقت تو نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہم آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، کھانے کو کچھ نہیں ملا تو روزہ رکھ لیا۔ ہم کھا کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہم کھا کر کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہم کھا کر بھی روزہ نہیں نبھا سکتے۔ عرب کے تو سارے دن ہی گرمی کے ہوتے ہیں، کچھ چند آتے ہیں ٹھنڈے دن، ورنہ گرمی ہی گرمی چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول ایسے گرمی کے روزے، کوئی بات نہیں، ناشتہ نہیں ہے تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر شام تک کوئی چیز مل گئی کھا لی، نہیں تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ بھوک سے نہیں مرتا انسان، مرتا ہے تو یاد رکھیے اپنی موت سے مرتا ہے۔ یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک موت نہیں آئے گی نہیں مر سکتا، یہ پکا یقین رکھیں۔ جب موت آ جائے گی کچھ تنکے کے ساتھ ہی موت آ جائے گی۔ جب موت آئی بسا اوقات ایک تنکا لگتا ہے، وہ ایسا زخم بنتا ہے کہ پھر کہتے جی کینسر بن گیا، کینسر بن گیا، ایک کنڈے سے کینسر بن گیا اور اس کی زندگی ختم۔ جب اللہ موت آ جائے تو یہ چیزیں، ہلکی چیزیں، ایک ٹھوکر انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔
اور جب زندگی ہو تو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ ان کو اتنے عرصے زندہ رکھا، مرنے نہیں دیا۔ اتنے عرصے کے بعد پھر وہ زندہ ہوئے۔ وہ لمبا واقعہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ لوگوں کو یقین آ گیا، اور یہ بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کسی کو کہ اس کو ہدایت کا راستہ نظر آ جائے زندگی میں، اور مرتے وقت ہی آ جائے پھر بھی خیر ہے، نجات ہو جائے گی۔ ان کو یقین آ گیا کہ یہ تو 300 سال یا 309 سال پہلے ان کے پاس باقاعدہ لکھے ہوئے تھے، ان کے نام، تختی موجود تھی ان کے ناموں کی، یہ وہی ہیں، ان کی زبان بھی وہی، ان کے سکے بھی وہی ہے، ان کے کپڑے بھی وہی اس دور کے۔ تو پھر سارا ملک اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس سے آگے اور واقعات بھی ہیں، اس کے آگے ہے 2 بھائیوں کا واقعہ۔ بعض کہتے ہیں 2 بھائی تھے، بعض کہتے ہیں بھائی نہیں، 2 آدمی تھے ایک ہی معاشرے میں رہنے والے، ایک امیر ایک غریب۔ امیر کا رویہ امیروں والا اور غریب کا رویہ غریبوں والا۔ کیا امیروں والا رویہ؟ فخر، تکبر۔ اس چھوٹے بھائی کو پکڑ کے کہتا ہے ادھر آ میرے باغ دیکھ، ادھر آ میری فصل دیکھ، دیکھ میں نے کیا باغ بہاریں دنیا میں لگائے ہوئے ہیں، تو یہاں بیٹھا ہے، نہ تجھے تیرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے نہ کوئی اور۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیرے باغ جل جائیں، میرا ایمان تو سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ تیرے باغ جل سکتے ہیں، میرے ایمان سلامت رہے گا انشاءاللہ۔ اگر قیامت آ گئی تو کیا کرے گا؟ شرک نہ کر اللہ کے ساتھ، یہ نہ کہے میں نے یہ کیا، وہ کہتا تھا میں نے باغ لگائے۔ نہ میرے بھائی، کوئی ذمہ دار نہ کہے کہ میں محنت کرتا ہوں تب میری فصل اچھی ہوتی ہے، کبھی یہ غلط فہمی میں نہ پڑے۔ اللہ بہتر کرتا ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے تو کہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ اتنی فصل ہوئی ہے۔ یہ کبھی نہ کہیں میں نے اتنی کھاد ڈالی تھی، میں نے اتنے چھڑکاؤ کیے تھے، میں نے اتنے پانی لگائے تھے اس لیے میری فصل بڑھ گئی۔ نہیں، تیرے جیسے اور کئی ہیں جنہوں نے یہ سب کام کیے تھے، ان کی فصل نہیں بڑھی۔ ایک غلط فہمی میں نہ رہیں۔ نہ کوئی شخص خواہ وہ تاجر ہے وہ بھی نہ سمجھے میری دکان تب چلتی ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، مجھے کمانے کا سلیقہ آتا ہے، مجھے بیچنے کا طریقہ آتا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ بات نہیں۔ یہ جس کو اللہ چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، فرمایا ہم نے لوگوں میں معیشت تقسیم کر دی، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ زیادہ والے کو زیادہ دے کر آزمایا، کم والے کو کم دے کر آزمایا۔ یہ تو آزمائش ہے اللہ کی۔ لیکن وہ نہ مانا، وہ بھائی نہ مانا، کہنے لگا میں نہیں جانتا کیا قیامت ہے۔ وما ظن الساعة قائمة، میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہنے لگا اگر بالفرض جس طرح تو کہتا ہے، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی اور میں دوبارہ بھی زندہ ہو گیا تو پھر مجھے تجھ سے پھر بھی زیادہ ملے گا، جس طرح یہاں زیادہ ملا ہے مرنے کے بعد بھی زیادہ ملے گا۔ یہ کفریہ کلمے کہتا ہوا اس کو گھسیٹتا ہوا لے گیا اپنے باغ کے دروازے پر۔ میں نے کہا کبھی اللہ فوراً ہی سزا دے دیتے ہیں۔ ابھی وہ باغ میں داخل نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے سارا باغ تہس نہس کر دیا، جس نے سارا باغ تہس نہس کر دیا، کچھ بھی نہ رہا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، حدیث میں قرآن میں آتا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر لگا وہ ہاتھ ملنے، پھر ہاتھ ملنے لگا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں یہ تکبر کے کلمے نہ بولتا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے اس کے بعد کوئی سمجھا تو کیا سمجھا، باقی یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ اس کو چھوڑے یا رکھے وہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن اصل سمجھ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آدمی سمجھے۔ یہ واقعہ اس میں بیان ہے جس میں بتایا گیا کہ کون جیتا؟
اور پہلے بھی اصحاب کہف جیتے تھے، وہ لشکروں والے نہیں جیتے تھے۔ کون جیتے؟ اصحاب کہف نہتے 6 آدمی، 7 آدمی بعض کہتے ہیں، کوئی سے کم کہتے ہیں، کوئی زیادہ کہتے ہیں۔ اب کون جیتا؟ وہ غریب شخص جیتا، جس نے حلال و حرام کی تمیز کی، جس نے مال بڑھانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جس نے حق حلال کی کمائی اس پہ گزارا کیا۔ تھوڑا مل گیا تھوڑا کھا لیا، زیادہ مل گیا زیادہ کھا لیا۔ یاد رکھیے، جتنا اللہ دے اس میں گزارا کریں، جتنا اللہ دے اسی میں گزارا کریں۔ یہ نہ کہیں مجھے تھوڑا ملا، نہیں، ہمیشہ کہیں اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا۔ اور ہم میں سے کس کی اوقات ہے؟ کوئی بھی اوقات نہیں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جو کچھ ہمیں اللہ نے دیا ہے ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے۔ کبھی نہ شکری کریں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، نہیں، کہو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا، میرے حساب سے دیا، مجھے اتنا ہی مناسب تھا دینا جتنا اللہ نے دیا۔ فرمایا دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو کہ ان کو یہ ملا یہ ملا یہ ملا، تم رب کے ناشکرے بن جاؤ گے، رب کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ ہاں، ان کو دیکھو جو تم سے بھی نیچے ہیں، ان کو دیکھو جو تم سے بھی نیچے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ گے۔ ملا تو وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن نظر کا فرق پڑ گیا۔ پہلے اوپر والوں کو دیکھتا تھا، ناشکری کرتا تھا، اب نچلوں کو دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ ایران کے علاقے میں بڑے مصلح ہو گزرے ہیں، نیک آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، میرا جوتا ٹوٹ گیا، سخت گرمی کا موسم تھا، میں ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ جا رہا تھا، کبھی میرا پاؤں پتھروں پہ لگتا تھا، کبھی جوتے میں، یوں سمجھے جوتا ٹوٹا ہے تو ننگا ہی جا رہا ہے، اور میں بڑبڑا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ یہ جو ادھر پھر رہے ہیں بڑی بڑی سواریوں والے، ان کو اللہ نے دیا، مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ میں بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ جب میں جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا، ایک اپاہج کو دیکھا، وہ بیچارہ زمین پہ گھسڑ کے چل رہا تھا۔ میں نے فوراً توبہ کیا، اللہ تیرا شکر ہے، اور تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، مجھے ٹانگیں تو دی ہیں، صرف میرے پاؤں جلتے ہیں، یہ بیچارے کا تو سارا جسم زمین پہ جلتا ہے۔ ہاں، یہ دوسرا واقعہ ہے، واقعہ تو اور ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بس ایمان قائم رکھیں، ہم انشاءاللہ ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے اگر اپنا ایمان قائم رکھیں گے۔ ایمان قائم کر کے ہی اس شخص نے دجال کو شکست دی، نہتے آدمی نے، اور مدینہ والے نے، نہتے آدمی نے شکست دی دجال کو ایمان کی قوت کے ساتھ۔ اور اصحاب کہف نے بھی اپنے ایمان کی بدولت ہی ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کو مسلمان ہونے کا موقع مل گیا۔ اور یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا، ابھی اور واقعے آگے ہیں لیکن تو وقت نہیں کہ میں بیان کروں۔ ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس سے، آپ نے جو کہا سورہ کہف پڑھو، یہ واقعات ہم پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ ویسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور ویسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہم سبق حاصل نہ کریں، سمجھیں نا کیا ہے ان میں، سمجھیں اور اپنا ایمان مضبوط کریں۔ دولت کے لیے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، عزت کے لیے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، اقتدار کے لیے اپنا ایمان ضائع نہ کریں، اللہ کے کبھی نہ شکرے نہ بنیں، اور کسی اللہ کے شریک کے سامنے مت جھکیں۔ آخری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کے آخری لفظ یہی بتلاتے ہیں ہم کو، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو چاہتا ہے کہ میں مروں تو اللہ تعالیٰ میرا استقبال کرے، اللہ تعالیٰ مجھے ملے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے اللہ کا دیدار چاہتا ہے، میں مروں تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، میں مروں تو مجھے جنت والے فرشتے نظر آئیں۔ من کان یرجو لقاء ربہ، فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے اچھے طریقے سے ملاقات کروں،
میری عزت افزائی ہو، کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، فرمایا وہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے۔ بس عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو خالص اللہ کے لیے کیے جائے۔ یاد رکھیے، عمل صالح وہ نہیں جس کو لوگ نیکی سمجھیں، عمل صالح وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، چاہے کسی کو بھی پتہ نہ ہو، چاہے اس کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو، اللہ کو علم ہے، اللہ کے لیے کیا۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے، ایک تو یہ کرے کہ عمل نیک کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ مت سمجھے کوئی مجھے دے سکتا ہے، کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے، مت سمجھے کوئی میری حاجتوں ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ صرف اللہ ہے، وہ چاہے گا تو حاجت پوری ہوگی، نہیں چاہے گا انسان الٹا لٹک جائے، حاجت پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا وجہ؟ پھر ہم اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے، شرک بھی کریں اور شرک بھی کریں، ایمان بھی ضائع ہو جائے، فائدہ کیا ہوا؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس صورت سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے بہرہ ور فرمائے، اور موت تک ہمیں بہرہ ور ہی رکھے ایمان کے ساتھ۔ اللہ ہمیں زندگی بھی اسلام والی عطا فرمائے اور موت بھی ایمان والی عطا فرمائے۔ جب موت آئے، ہماری روح نکالنے کے لیے جنتی فرشتے آئیں، جب ہماری روح نکل کے جائے تو آسمانوں پہ آئے، کون اچھی روح آئی ہے، اس کو لے کر آؤ۔ حدیث میں آتا ہے اگر دوسری روح ہو تو دتکار دیا جاتا ہے، آسمان کہتے لعنت ہے اس پر، نیچے لے جاؤ، نیچے لے جاؤ، نیچے لے جاؤ۔ ہم کوشش کریں جب ہماری موت آئے تو ہماری روح آسمانوں پہ جائے، اعلیٰ علیین میں جائے، اعلیٰ علیین میں، ہر جگہ اس کو مبارکبادیں موصول ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ملیں۔ ہم کوشش ایسی زندگی کی کریں، دعا ایسی زندگی کی کریں، اور دعا اچھی موت کی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.